نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ کفار دیکھ لیں آسمان سے ایک ٹکڑا آسمان کا گرتا ہوا، تو بھی اپنی نادانی میں کفر و شرک میں مست ہونے کی وجہ سے کہیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو آپ ان کو چھوڑ دیجیے، اپنی نادانی میں کفر و شرک میں پڑے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے اور یہ اپنے اس دن سے ملاقات کریں جس میں ہوش اڑ جائیں گے، قیامت کا دن، میدان محشر کا دن، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کے سلسلے میں ان کی کوئی تدبیر کچھ فائدہ نہ دے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ کوئی آ کر کے مدد کر دے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب ہے دنیا کے علاوہ بھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت نادان ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جس وقت آپ اٹھیں تو اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کر لیا کریں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کچھ حصوں میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد صبح کے وقت سورہ طور کی تفسیر چل رہی ہے، دوسرا رکوع، اس کے کچھ حصے، کچھ آیات باقی تھیں، اسے کو پڑھ کر کے مکمل کیا گیا۔ اب اس کے بعد سورہ النجم شروع ہوگی۔ سورہ طور کی آخری آیات میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ جو سامنے کفار
کفار مکہ آپ کے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی دارالندوہ میں، کبھی چلتے پھرتے دکھتے ہیں، تو انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ جب آدمی طے کر لیتا ہے کہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے تو اس پر بڑی سے بڑی نصیحت فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اندر سے فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ بات کیسی ہے، صحیح ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، غلط ہے تو اس غلطی کو سمجھنا چاہیے۔ یہی اصل انسان کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حکمت کی بات، الحکمت ضالۃ المومن، اچھی بات، سمجھ میں آنے والی بات، یہ تو مومن کی گمشدہ چیز ہے، یعنی وہ گویا کہ اس کی تلاش میں رہتا ہے، اچھی بات کہاں سے ملے، اچھی بات جہاں سے ملے، حیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں بھی وہ اچھی بات پائے اسی کا وہ حقدار ہے۔ مومن ہے، مومن اندر سے کیا رہتا ہے؟ ہر اچھی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ان لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم محمد کی بات نہیں مانیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ دور کے لوگوں نے ان کی بات مانی، روم سے آ کر کے سہیب رومی، حبشہ سے آ کر کے بلال حبشی، یہ سب باتیں مان رہے ہیں، اور یہاں چچا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کنکری لیا، یہاں ابو بکر بیٹھے تھے، عمر بیٹھے تھے، اور ابو جہل آپ کا چچا بیٹھا تھا۔ حضور نے ایسے ہاتھ میں کنکری لیا تو کنکری سے آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ۔ سامنے کہہ رہی کنکری، یہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ابو جہل تمہارے بھتیجے ہیں لیکن یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ عربی ان کو معلوم تھی، سامنے کنکری پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نہیں مان رہا، اس نے طے کر رکھا ہے کہ بھتیجے کو کوئی لفٹ نہیں دینا ہے۔ تو اب گھر کی چیز ہے لیکن نہیں مان رہا، طے کر لیا ہے۔ حضور نے وہ کنکری ابو بکر کے ہاتھ میں دیا، ابو بکر کے ہاتھ میں گئی تو اس وقت بھی پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آواز آ رہی ہے، اس سے آواز آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کل کے غیر مسلم بھی یہ چمتکار دیکھیں تو پیر پہ گر جائیں، لیکن انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا، نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر کو دیا آپ نے، یہ لو کنکری ہاتھ میں، تو کنکری ہاتھ میں لیا تو اس وقت بھی کنکری کہہ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنے لوگوں کو دکھا دیا اللہ کے رسول، نہیں پڑھا کلمہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کیا ان کو قبول نہیں کرنا ہے، ان کے اندر ایمان نہیں لانا ہے، طے کر لیا انہوں نے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ مردوں کو زندہ کر دو، وہ ہم سے باتیں کریں تب ہم ایمان لے آئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو یہ قرآن اتر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ نام در نام بھیجیں، اس میں لکھا ہو فرام اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ٹو ابو جہل، ابو جہل کے نام، ٹو ابو لہب، ایسے نام در نام رقعہ لکھ کر کے بھیجے اللہ تعالیٰ۔ یہ میسج آف دی گاڈ ریویلڈ، نازل ہوا ہے وہاں سے، تب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نازل کر دیں نا ان کی جو بات، انہوں نے تو طے کر رکھا کہ ہمیں ماننا نہیں، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے یہی کرنا ہے کچھ بھی ہو، تو بالکل ان کی مشابہت کفار مکہ کی طرح ہے۔ تو ایسے جو ہے انہوں نے طے کر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر ہم اتار بھی دیں نا، اس میں لکھا ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، ایمان لاؤ، ابو جہل کے نام یہ پیغام ہے، ہم کیا
تو بڑا بڑا کام کر رہے ہیں، آسمان بغیر کھمبے کے بنا رکھا ہم، کہیں ستون نہیں ہے، اتنا نازل کرنے میں ہم کو کیا ہے؟ لیکن اے اللہ کے رسول، اے محمد، ہم ان کے دلوں کو جانتے ہیں، اصل میں ہم ان کے مطالبے کو پورا کرنے میں ہم کو کوئی وہ نہیں، لیکن یہ وہی کرنا نہیں، ان کو صرف یہ مطالبہ، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو۔ اگر ہم یہ کاغذ میں اتار دیں تو کاغذ ایسے چھو کے کہیں گے فلا مسوہ، تو وہ کاغذ ٹچ کر کے کہیں گے کاغذ پتلا ہے، موٹے میں آپ کو اتارنا چاہیے تھا، کیونکہ ماننا نہیں ہے نا، تو موٹے میں اتارے تھے کہ پتلے میں ہونا چاہیے تھا۔ جیسا کہ آج کل بھی کتنے لوگوں کو بلایا جا رہا، آؤ ذرا 3 دن کے لیے جماعت میں نکل جاؤ، آؤ ذرا تفسیر کے لیے بیٹھ جاؤ، آؤ اتنے سارے لوگ بیٹھے گئے، ذرا قریب قریب ہو جاؤ، اسے کان میں آواز جاتی ہی نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، نہیں کوئی آ رہے ہیں وہیں بیٹھے ہوئے، بتائیے، میں اپنے لیے بلا رہا ہوں کہ آ جاؤ ذرا، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہاں بیٹھے کیا تکلیف ہے، یہاں آگے نہیں آ پاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چادر پھیلاتے ہیں، اسی چادر پہ رحمت نازل کرتے ہیں، اب جو چادر میں آئے گا وہ اس کو ملتا ہے، اور جو چادر میں نہیں آئے گا تب جاؤ تمہیں نہیں آتا۔ اور ہمارا کام کیا، ایک بار آواز لگا دینا، اس کے بعد جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے۔ تو ایسے رہتا ہے، کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ ہم بات کسی کی مانیں گے نہیں، تو اس میں کچھ مشابہت اپنے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بس ہم نے طے کر لیا، ہم کسی کے بلانے تھوڑی آئیں گے، ہم نہیں آتے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم کاغذ میں اتار سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں وہ طے کر لیتے ہیں، انہی میں سے یہ ہے ہم آسمان سے ٹکڑا بھی نازل کر دیں، آسمان گر رہا، کہہ رہے آسمان کا ٹکڑا اتارو، تو ہم اتار دیں، تو کہے وہ آسمان کا ٹکڑا تھوڑی ہے، وہ تہ بتہ بادل ہے، سحاب مرکوم، تہ بتہ بادل ہے، ایسا کہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے طے کرنا پڑتا ہے دل سے کہ اللہ کی بات، رسول کی بات، اللہ کا نام لے کے پکارا جا رہا ہے تو اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو ابو جہل، ابو لہب کی طرح تکبر ہمیشہ آدمی کو کھا لیتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض اعتبار سے کافر ہونے سے بڑا گناہ ہے تکبر۔ کافر ہو گیا آدمی، کافر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ تکبر اس کے اندر تھا، بڑائی تھی اس کے اندر، تو اب کفر کا سبب کیا ہوا؟ تکبر۔ چنانچہ ابو جہل مر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، ذرا گردن ادھر سے کاٹنا، مرنے کے بعد بھی دکھے کسی سردار کی گردن۔ تو اسی وجہ سے تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے کیا کیا؟ ابلیس کو ذلیل کر دیا اور لعنت کے جیل خانے میں اس کو بند کر دیا، چنانچہ ملعون ہو گیا۔ زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پہ مت رہو، آ جاؤ آسمان پہ، اور آسمان پہ بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نام ہم لکھنے کے لیے سردار بنا دیا تھا فرشتوں کا، کہ تم رہو فرشتوں کے سردار رہو، کسی کو بلوانا ہوگا تم سے بلواؤں گا۔ ابلیس کو سردار بنا دیا تھا آسمان، اور اس کے بعد پھر سب فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آدم ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ سب لوگوں نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا۔ اب وہ کھڑا ایسے کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ سب کو میں نے کہا سجدہ کرنے کو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں بڑا، مجھ کو آپ نے بنایا آگ سے، آگ بڑائی کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، وہ نیچے آتی ہے، اس کو آپ کہیے سجدہ کرنے کو، مجھے نہ کہ مجھے کہیے سجدہ کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ہی آگ کو بنایا اوپر جانے کے لیے، اگر میں بناؤں اب چاہوں ابھی تو آگ ہمیشہ ایسے رہے، تو مجھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اگر میں نے بنایا نا مٹی کو بنایا، مٹی نیچے آتی ہے، میں نے بنایا، آگ ہے اوپر جاتی ہے، میں نے بنایا، جب چاہوں میں آگ یہ صفت اس کو دے دوں، اس کی صفت اس کو دے دوں، یہ تو میں نے کیا۔ اگر آگ اللہ تعالیٰ بنا دیتے کھانے کے لیے
اور پانی جو ہے اس میں جلنے کی صفت رکھتے تھے. کوئی کچھ کر لیتا. اللہ نے جو جہاں جیسے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، لیکن اس کو اس طرح جواب نہیں دیا، اس کو حاکمانہ جواب دیا. چل بھاگ یہاں سے، فاہبط انک من الصاغرین. دو طرح کا جواب ہوتا ہے، ایک حکیمانہ، دوسرے حاکمانہ. حکیمانہ جواب اور حاکمانہ جواب کیسا ہوتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں حیدرآباد کے ایک نواب صاحب تھے، وہ چندہ دیتے تھے، اور وہ نواب صاحب جو تھے وہ انگریزوں سے تھوڑا ملے ہوئے تھے، اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو جنگ آزادی لڑ رہے تھے، انگریزوں کے خلاف تھے. تو نواب صاحب جو تھے ان کا بہت پیسہ، بہت کافی چندہ آتا تھا، بہت کافی چندہ آتا تھا. انگریزوں نے نواب کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے اپنے فیور میں کر کے کہا کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی، وہ جب دیکھو جب نکل جاتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف بولتے ہیں، حکومت کے خلاف بولتے ہیں، تم جو ہے ان کو وہاں سے نکلوا دو دارالعلوم دیوبند سے، نہیں تو چندہ وندہ بند کر دو. کیسے نکلواؤ؟ تو نواب صاحب نے کیا کیا؟ نواب صاحب نے یہاں پہ اپنا خط بھیجا. خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ مولانا حسین، اس وقت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم تھے، 50 سال انہوں نے کیا کیا ہے؟ حکومت کیا ہے، یعنی چلایا ہے، اہتمام چلایا ہے. جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی آج کل بحث چل رہی ہے، 50 سال انہوں نے بھی حکومت کیا ہے، لیکن ان کو ایشو چاہیے. سڑک چاہے خراب رہے، چاہے مہنگائی رہے، چاہے کچھ رہے، اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کے دوسرے مدعے میں لگے رہتے ہیں. بہرحال 50 سال جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کیا، ایسے ہی 50 سال انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا اہتمام سنبھالا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پاس خط آیا. کیا خط میں لکھا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو آپ مدرسے سے نکال دیجئے، نہیں تو میں چندہ بند کر دوں گا، اس لیے کہ وہ انگریزوں کے خلاف بہت بولتے رہتے. تو اس کا جواب جو ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیا، وہ جواب حکیمانہ ہے، سمجھداری والا جواب. کیا جواب دیا؟ جواب انہوں نے دیا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 6 دن پڑھاتے ہیں، کہیں نہیں جاتے ہوتے ہیں. جمعہ کو چھٹی رہتی ہے دارالعلوم کی طرف سے، تو جمعہ کو جب چھٹی رہتی ہے تو چھٹی میں وہ آزاد ہیں، دارالعلوم ان کو کچھ نہیں کہے گا، وہ آزاد ہیں، وہ انگریزوں کے خلاف بولتے ہیں. اور اے نواب صاحب، اگر ہم ان کو مدرسے سے نکال دیں تو جمعہ کو چھٹی رہتی ہے، 6 دن اور چھٹی رہے گی، تب تو 7 دن انگریزوں کے خلاف بولیں گے. تو نواب صاحب عقل مندی کی بات، حکیمانہ بات یہ ہے کہ ان کو دارالعلوم میں پڑھانے دیجیے، تاکہ جو ہے وہ جو ہے کم بولیں انگریزوں کے خلاف. تو اب یہ ایک جواب یہ ہے، یہ جواب گیا. اور اس کے بعد جواب جانے سے پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا. آئے محتمم صاحب کے پاس، وہ کیا لیٹر آیا ہے نواب صاحب کی طرف سے؟ کہا ایسا آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مولانا حسین احمد مدنی انگریزوں کے خلاف بولتے ہیں اور ان کو نکال دو، نہیں تو ہم چندہ بند کر دیں گے. تو آپ نے جواب کیا لکھا؟ جواب یہ دکھایا، یہ جواب ہے اور یہی ہم بھیجنے جا رہے ہیں. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جواب دیکھا تو کہا جواب یہ نہیں، یہ لکھیے جواب. کیا جواب لکھیے؟ کا جواب یہ لکھیے کہ چندہ بند کر دیں گے نہیں، ابھی تک آپ نے جتنا چندہ دیا ہے وہ جوڑ کر کے آپ بھیج دیجئے، یہاں سے وہ واپس کر دیا جائے. کیونکہ دارالعلوم
2 پیسے 4 پیسے عوام کے چندے سے چلتا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عوام چلائے، کوئی ایک شخصیت نہ چلائے۔ 8 اصول میں سے یہ ہے، ہمیشہ غریبوں کے پیسے سے چلتا ہے، عوام کے پیسے چلتا ہے، اور عوام ہمیشہ عوام رہیں گے۔ مالدار تو کبھی پہلے نمبر پہ امبانی اڈانی آ جائیں گے، کبھی 25 نمبر پہ آ جائیں گے، اور یہ عوام اپنی حالت میں رہیں گے۔ جو جس میں ہے، اوسط ہے، نیچے ہے اوسط، اسی میں رہے گا۔ جیسے لوگ ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوں گے۔ لہذا ان کو کہہ دو کہ جتنا ابھی تک چندہ دیا ہے وہ لکھ کر کے بھیج دیں، ہم اسے واپس کر دیں گے۔ تو یہ جواب کیا ہے؟ حاکمانہ جواب ہے، مجاہدانہ جواب ہے۔ بہرحال یہ واقعہ جس وقت پیش آیا، اس وقت اسٹیج پر جو ہے ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، تو ایک مولانا دوسرے موجود تھے بوڑھے، مولانا افضال الحق جوہر قاسمی۔ وہ کہہ رہے تھے انہوں مولانا نے جو واقعہ بیان کیا وہ ہمارے زمانے ہی میں پیش آیا تھا، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ بات آ گئی ایک واقعہ سنانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جواب دے سکتے تھے ابلیس کو کہ دیکھو میں خدا ہوں، تمہارے اندر میں نے کیا کیا ہے، آگ رکھی اوپر جائے وہ چھین کر کے میں اس کو دے سکتا ہوں، اور یہ جو ہے نیچے آتی اس کو اوپر کر سکتا ہوں۔ اس یہ جواب ہے حکیمانہ، سمجھداری والا جواب۔ لیکن اللہ حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے حجت کرتا ہے، مجھ سے حجت کرتا ہے، فَاهْبِطْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہاں سے نکل جا، آسمانوں سے خالی کر دے آسمان، اب تم کو یہاں رہنا نہیں ہے۔ جان رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں، فوراً اس نے دعا کر لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے غصے میں ہے، غصے میں ہے اللہ تعالیٰ کہ نکل جا یہاں سے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ جان رہا تھا کہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ رحم ہے۔ جیسے پانی بہت گرم ہو تو آدمی جانتا ہے کہ جب اس کی گرمی ختم ہوگی، جل رہا ہو تو آ جائے گا کیا؟ نرمی پر۔ اندر اس کے اندرون میں نرمی، اندرون میں اس میں ٹھنڈک بھری ہوئی ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے غصے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تو آپ مجھ کو قیامت تک کی زندگی دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے الی یوم یبعثون، قیامت تک کی زندگی دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا یہاں سے، تم کو وہ زندگی بھی دے دی گئی، لیکن جا یہاں سے۔ دعا قبول کروا لیا اس نے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ناراض ہو تب بھی مانگنا ہے، اللہ خوش ہو تب بھی مانگنا ہے۔ ابلیس جیسے آدمی سے جو ہمارے بہکانے کے اوپر جو ہے مقرر ہے، اس نے غصے کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن آپ میری عمر بڑھا دیجئے قیامت تک۔ چنانچہ ابلیس ابھی بھی زندہ ہے، ابلیس ابھی بھی زندہ ہے، اور جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب کیا ہوگا؟ وہ مرے گا۔ بلکہ اس کے بچے وہ مرتے رہتے ہیں، ان میں بھی شادی بیاہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو ہے وہ مرتے رہتے ہیں، ان کو دفن بھی کرتے رہتے ہیں، ان میں قتل غارت گری بھی ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی یعنی جناتوں کی نظر انسانوں پر بھی لگتی ہے، اور انسان کو نظر نہیں آتے، ان کی نظر بھی ہم پہ لگتی ہے۔ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے، نظر لگ گئی، کیا نظر لگا، تو وہ ہم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انہم یرونہم من حیث لا ترونہم، قرآن میں 8ویں پارے میں ہے کہ وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم کو نظر نہیں آتا۔ ایسے ابلیس کو مقرر کر رکھا ہے، لیکن اس کے چیلے چاٹے مرتے رہتے ہیں، اس کے بچے مرتے رہتے ہیں، ان کی عورتیں، ان کے بڑے، ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مولانا کے بارے میں ہوا کہ مسجد میں سانپ نکلا ہوا تھا، انہوں نے مار دیا، سانپ مار دیا، اور اس کے بعد جیسے ہی مارنا تھا وہ کچھ لوگ آئے انسان کی شکل میں، ان کو پکڑ کر کے لے کے چلے گئے، پکڑ کے لے کر کے رات میں مارا تھا، پکڑ کے لے کے چلے گئے، اور اس کے بعد جہاں گئے وہاں بہت بڑا دربار لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ قاضی کی شکل میں بہت جو ہے اپنے پورے لباس میں اور پورے اپنے یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے آدمی کو قتل کیا؟ کہا نہیں تو۔ کہا سامنے ایک لاش رکھی ہوئی تھی، کہا دیکھو اس کو آپ نے قتل کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو قتل نہیں کیا۔ کہ یہ لاش ہے، آپ نے قتل کیا ہے۔
کہا نہیں، میں نے تو ایک سانپ مارا ہے، میں نے ایک سانپ مارا ہے۔ کہا وہ ہمارا آدمی تھا سانپ کی شکل میں، جنات سانپ کی شکل میں آتے ہیں، ہمارا آدمی تھا جس کو آپ نے مار دیا ہے، لہٰذا آپ کو اس کا قصاص دینا پڑے گا۔ تو مولانا نے حدیث سنایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے مار ڈالو۔ تو خود ہی حکم ہے، ایذا پہنچانے والا سانپ ہوتا ہے، اس کو ایذا پہنچانے سے پہلے مار ڈالو۔ تو میں نے تو حدیث میں عمل کیا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ شکل اگر کوئی بدل کر کے آئے، جو ہم سانپ جان رہے ہیں اور جو ہے کوئی ہم جنات اور انسان نہیں جان رہے ہیں، تو اس کو مار ڈالو۔ یہ جو ہے میں نے حدیث پہ عمل کیا ہے۔ تو کہا حدیث کہاں ہے؟ دکھایا حدیث، کہا آپ تو اس زمانے میں تو ہے نہیں، کوئی اور پکی حدیث دکھاؤ۔ تو ایک جنات آیا، اس جنات کی یہ بھویں جو ہے، یہ اوپر کا حصہ ایسے گرا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، گال وال بھی ایسے گرا ہوا تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اور میں حضور کی مجلس میں موجود تھا۔ یعنی وہ جنات صحابی ہے اور ابھی اس کی عمر چل رہی ہے، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، 80-90 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو گویا کہ 1400 سال اس کی عمر ہو گئی، یا 1300 1350 سال اس کی عمر ہو گئی۔ تو بہت سارے لوگوں کی عمریں اس طرح چل رہی ہیں اور چل رہی ہیں، اور اس چلتے چلتے ان کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ صحابی رسول ہیں اور انہوں نے یہ حدیث سنی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے کے بھی جناتوں میں لوگ موجود ہیں، مرتے رہتے ہیں، زندہ ہوتے رہتے ہیں، ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی مقدمہ رہتا ہے۔ جب انہوں نے حدیث بیان کی تو قاضی نے کہا کہ آپ نے سنی ہے؟ کہا میں نے سنی ہے، میری عمر اتنی ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ تو قاضی نے فیصلہ یہ سنایا کہ بالکل صحیح ہے، آپ پر سے قصاص ختم، یعنی ان کے جواب میں آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے ان لوگوں، قاضی نے کہا ان کو اپنے گھر پہنچا دیجیے۔ تو یہ دلی کے مولانا تھے، وہاں لا کر کے ان کو پہنچا دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، وہاں پہنچا دیا۔ تو کتاب میں لکھا، تو کتاب میں آج یہ واقعہ موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اور جنات دونوں مکلف ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے، اور جناتوں میں زیادہ شرارت پائی جاتی ہے، انسانوں میں اس کے مقابل میں کم، کیونکہ آگ پانی ہوا مٹی سے وہ بھی بنے ہیں، اور آگ پانی ہوا مٹی سے انسان بھی بنے ہیں۔ 4 چیزوں سے بنے ہیں انسان بھی، اور 4 چیزوں سے جنات بھی۔ لیکن جناتوں میں کیا ہے؟ آگ زیادہ ہے، شیطانوں میں کیا ہے؟ آگ زیادہ ہے، اسی وجہ سے شرارت زیادہ ہے، اور انسانوں میں مٹی زیادہ ہے۔ تو یہ مشہور ہو گیا کہ انسان مٹی سے بنے، ورنہ انسان بھی آگ پانی ہوا مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں آگ زیادہ ہے۔ تو آگ کی وجہ سے جو ہے آگ کیا ہے؟ اس طرح لطیف ہوتی ہے، ایسے شعلہ جل رہا ہو، ایسے آپ ہاتھ لے جائیے تو پورا ہاتھ پار ہو جائے گا۔ ان کی لطافت کی وجہ سے، ان میں لطافت ہے تو وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ اور بھی اجزاء اس میں ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے، آگ کا شعلہ تو نظر آتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتے لطافت کی وجہ سے۔ اور انسان میں مٹی زیادہ ہے تو مٹی کی وجہ سے اس میں کثافت ہے اور یہ نظر آتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مشہور ہے کہ انسان مٹی سے بنے ہیں، حالانکہ 3 چیزیں اور بھی شامل ہیں۔ اور جنات آگ سے بنے ہیں، شیاطین آگ سے بنے ہیں، اور اس میں آگ زیادہ ہے، ورنہ ہوا پانی مٹی اس میں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ ہوا سے بنے ہیں، تو اس کی مثال کیا ہے؟ منہ سے ہوا آتی ہے، سانس لیتے ہیں، سانس جاتی ہے آتی ہے، ایسے ہی جو ہے ہوا ہو گئی ہے۔ اور پانی آنکھ میں پانی، آنکھ سے پانی نکلتا ہے، پتہ چلا کہ پانی ہے۔ پیشاب پانی ہے، نکلتا ہے پانی، اس کا مطلب ناک سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی اس میں شامل ہے۔ آگ
आग इस तरह ठंडी बहुत लग रही हो, ऐसे रगड़ दीजिए तो हाथ गर्म हो जाएगा, ऐसे रगड़ दें अगर तो हाथ पूरा गर्म हो जाएगा, पता चला अंदर आग है। तो आग, पानी, हवा और मिट्टी, नहा करके ऐसे रगड़िए तो पता चलेगा यार साबुन लगाया गया, तो साबुन नहीं लगा है, हकीकत में मिट्टी से बने हुए हैं, तो मिट्टी की निशानी है। तो इस तरह, और मिट्टी की निशानी और भी है कि मिट्टी पे क्या होता है, मिट्टी पे सब्ज़े उगते हैं, तो ये मिट्टी पे बाल उगते हैं, और मिट्टी पे ये बाल उगते हैं, ये मिट्टी ही की पहचान है, ये सब बाल उगते हैं। और बहुत सारी मिट्टियाँ बंजर होती हैं तो कुछ नहीं उगता, तो देखिए ये बंजर है, इस पर कुछ नहीं उग रहा है, ये बंजर है, यहाँ पे कुछ नहीं उग रहा है। और बाज़ जगह जो है थोड़ा थोड़ा उगता है, तो थोड़ा थोड़ा उगने वाली ज़मीन है, और ये जो है ज़्यादा उगता है, तो यहाँ ज़्यादा है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ झंकाड़ होता है तो वहाँ पे शेर, कुत्ते, बिल्ली, जंगली होते हैं, तो यहाँ पर भी जुए बहुत सारे पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो बाहर की दुनिया रखी है वो हमारे इंसान के अंदर छुपा दिया है। वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम अपनी ज़ात में गौर करो, अफला तुबसिरून, क्या तुम गौर नहीं करते कि पूरा आलम हमने तुम्हारे अंदर बैठा दिया है, तुम्हारे अंदर बैठा दिया है। लिहाजा अल्लाह के सामने सर पर सुजूद हो और अल्लाह से मांगो। रमज़ान का महीना मांगने के लिए आया है, मांगो, अपने किब्र को घटाओ, तवाज़ो बताओ, ऐसी तवाज़ो कि अल्लाह ताला को नहीं देना है तब भी दे दे, मुहाल चीज़ों को भी अल्लाह ताला दे देते। मिसाल के तौर पर एक आदमी था, खाने काबा का तवाफ़ करते हैं, तो वहीं बीच में ऐसे बैठा हुआ था, दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, आंखें दे दे। नाबीना था, आंख नहीं थी उसको, दुआ कर रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ तवाफ़ कर रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ ने उससे पूछा, क्या दुआ मांग रहे हो? कहा, यही दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह आंखें दे दे। तो उसने कहा, कब से मांग रहे हो? कहा, 14 साल से मांग रहा हूँ, हर साल आता हूँ हज करने के मौके पर और यही दुआ मांगता हूँ। कहा, आंखें मिली? कहा, देख नहीं रहे हो, नाबीना हूँ, अंधा हूँ, कहाँ मिली आंखें? तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मेरे 7 चक्कर में से 6 हो गया है, ये 7वां चक्कर है आखिरी। यहाँ से तेरे पास से जा रहा हूँ, वापस एक चक्कर लगा के आता हूँ, इतनी देर में तुम्हें आंखें मिल जानी चाहिए, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा। इतनी देर में आंखें मिल जानी चाहिए, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा। अब हज्जाज बिन यूसुफ तो ऐसे ही मशहूर था, उसका जुल्म, प्रोबेबिलिटी, जाहिर सी बात है वो तो छोड़ेगा नहीं। अब उसके बाद जो है एक चक्कर लगा करके आया, और उसके बाद उससे पूछ रहा है कि आंखें मिली? तो उसने कहा, हाँ मिल गई आंखें। इतनी देर में अल्लाह ने उसको आंखें दे दी, दे दी। कैसे आंखें दे दी? हज्जाज बिन यूसुफ क्या बोल रहा है? हज्जाज बिन यूसुफ ये बोल रहा है कि इससे बड़ी दुआ के कबूल होने की जगह कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई जगह दुआ के कबूल होने की कोई नहीं हो सकती। यहाँ दुआ कबूल नहीं हो रही है तुम्हारी, इसका मतलब है जगह में कोई खोट नहीं है, मांगने में खोट है। और तुम 14 साल से मांग रहे हो, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मांगने की तरह नहीं मांग रहे हो। तो जो आदमी अल्लाह के खाने काबा की तौहीन करने वाला है, उसको जीने का हक नहीं है। कायदे से या तो दुआ मांग, या तो मैं तो तुमको साफ तक कर दूंगा। चुनांचे एक चक्कर में उसने कितना दिल लगा के दुआ मांगा होगा कि अब गया तब गया। जैसे भी मेरे बच्चे हैं, भले से देख नहीं पाता हूँ, या अल्लाह आंखें दे दे, नहीं तो गया। तो जो तवज्जो से मांगा, तो हज्जाज यूसुफ ने बताया कि इस दरबार से मिलता ही मिलता है, नहीं मिल रहा है तो दरबार में नहीं कमी है, तुम्हारे अंदर कमी है, किस तरह तुम मांग रहे हो। लिहाजा मेरे अजीज़ों, सामईन, दोस्तों, मेरे बड़ों, मैं खुद से और आप सभी से कहूँगा कि इस तरह अल्लाह से लौ लगा करके मांगना है। 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी मांगे तो दिल से रो करके, आंखें रोना ज़रूरी नहीं है,
دل سے رو کر کے کہ اللہ میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہے. آپ نے رمضان میں کہا ہے کہ جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کروائی پھر اب کون سا وقت آئے گا بخشش کروانے کا. لہذا رمضان میں مانگ لیں, اس کے علاوہ بھی مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.